محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے دارالعلوم فیض محمدی الاسلامیہ ہتھیا گڑھ، گورکھپور، یو پی، انڈیا، جس کی مسجد النور میں دارالعلوم کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد انتخاب صاحب ندوی جمعہ کے دن مختصر تقریر کر رہے ہیں اور اضحیہ کے تعلق سے عربی میں بھی خطبہ دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دارالعلوم 40 سالوں سے انڈین مسلمز کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں فی الحال مشکات شریف تک کی تعلیم جاری ہے۔ شعبہ حفظ قرآن اور فقہ و حدیث کے ساتھ علوم عصریہ کی تعلیم حاصل کرنے والے 1400 طلبہ ہیں، جو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی کی سرپرستی میں قائم ہوا اور جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے قربانی کی عظمت پر اور اس کی اہمیت پر مفتی صاحب کی تقریر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دارالعلوم فیض محمدی ہتھیا گڑھ مہاراج گنج کی عالیشان مسجد النور میں تشریف لائے ہوئے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان، آج عید الاضحیٰ کی آمد کے موقع پر جمعے کی مناسبت سے باشندگان ہند بالخصوص نوجوان طبقوں کو قربانی سے متعلق اہم مسائل سے واقف کرانے کی کوشش کروں گا، جن کی عدم واقفیت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر یہ نوجوان نسل تیزی کے ساتھ گمراہی کے شکار ہو رہی ہے۔ حضرات، قربانی کے ایام میں سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بیٹے کو تیار کیا، اور بیٹے نے بھی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اطاعت شعاری کا ثبوت دیا، اور دونوں تیار ہوئے اور پروردگار کو اس عمل کے ذریعے سے خوش کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں دونوں باپ اور بیٹے کا مذاکرہ اور مکالمہ مفصل انداز میں پروردگار نے بیان فرمایا۔ اور اسی کی سنت کی ادائیگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربان کیا، قربانی دی، جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، یہاں تک کہ آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تقریباً 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، اور بقیہ جانوروں کو اور بقیہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، بلکہ اس سے بھی سخت جملہ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت اور قربانی ادا نہیں کر رہا ہے وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنا سخت لہجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس مختصر سی صورت میں جو فصل کا استعمال ہوا اور وانحر کا استعمال ہوا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر جلیل ہیں وہ فرماتے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے سے مراد یہ بقرعید اور عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور یہاں پر
عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ لہٰذا اگر باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کا حکم دے اس پر عمل کرنا بیٹے پر لازم ہے، اسی طریقے سے قرآن کا یہ حکم ہے، لہٰذا ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے اور واجب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کو قربان کرے، جانوروں کو ذبح کرے۔ اگر وہ ذبح نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں وہ شامل ہے کہ وہ عیدگاہ نہ آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز ہو جائے گی، قربانی کے بغیر آپ کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن فضیلت سے محروم رہے گا۔ موجودہ وقت میں کچھ نام نہاد مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ مسلمان لاکھوں اور کروڑوں روپے قربانی کے ایام میں نالیوں میں بہاتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اور خاص طور سے یہ کرونا وائرس اور اس وبا میں لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ قربان کرنے کے بجائے، قربانی دینے کے بجائے غریبوں اور مفلسوں کی مدد کرو، قربانی نہ دو۔ قربانی دینے سے کیا فائدہ ہے؟ گوشت لاؤ کھا لو۔ یاد رہے اگر ہم قربانی نہیں دیتے ہیں اور غریبوں اور مفلسین کی مدد کرتے ہیں، یقیناً آپ کو مفلسین کا ثواب ملے گا، غریبوں کی اعانت کا ثواب ملے گا، ان کے تعاون کا ثواب ملے گا۔ لیکن قربانی جو سب سے بہترین عبادت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من تلک الایام، کہ کوئی بھی عبادت قربانی کے ایام میں قربانی سے افضل کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے اشکال کیا، اعتراض کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی افضل قربانی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ولا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اللہ کے راستے میں وہ فضیلت نہیں رکھتا ہے جو کہ قربانی دینا اللہ کے راستے میں فضیلت رکھتا ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ہاں یہ کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے اور ان کے خون کو بہا دیا جائے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اگرچہ اس کی حکمت، اس کے اثرات، اس کے رموز ہم جیسے کوتاہ ذہن والوں کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے سے، قرآن آیات کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ قربانی کرو۔ اگر قربانی نہیں دیتے ہو، غریبوں مفلسین کی مدد کرتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا عتاب، قربانی نہ کرنے کا گناہ آپ کے سر پر رہے گا، اور قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے دامن کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے بیٹے کے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلائی، لیکن تم نے تو اپنے جانور کو بھی قربان کرنا پسند نہیں کیا۔ لہذا اس وعید سے بچنے کے لیے ہم پر لازم ہے، کورونا وائرس ہو کوئی بھی وبا آ جائے، ہم غریبوں کی مدد کریں بالکل وہ بھی ضروری ہے، لیکن قربانی کی دنوں میں قربانی کریں، خون کو بہائیں۔ احراق الدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وهو اول كل شيء وبدیہ ومنتهى كل شيء ووليه وكل شيء خاشع له وكل شيء ضارع إليه وكل شيء مستكين له، خشعت له الأصوات وكلت دونه الصفات وضلت دونه الأوهام وحارت دونه الأحلام، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى أصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله ويا أيها الأفاضل ويا أساتذتي البررة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن كرمه أنه أتاحنا هذه الفرصة للاجتماع في صلاة يوم الجمعة لأدائها. فبهذه المناسبة إنني أهدي إليكم رسالة مباركة محمدية سماوية إلهية عن شهر مبارك وهو شهر ذي الحجة، الشهر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى
ما ميز الله سبحانه وتعالى شهورا أخرى بتلك الميزات، بتلك الخصائص، بتلك الأهميات التي ميز بها هذا الشهر، يعني الشهر ذو الحجة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا أهميته: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من تلك الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج في نفسه بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بالشيء. رواه أبو داود والترمذي. فثبت بهذا الحديث أن إهراق الدم هو أفضل العبادة في هذا الشهر، لأن هذا سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنة سيدنا ذبح الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العمل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وضبح ونحر بيده. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى على كل صاحب نصاب الأضحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقرب مصلانا، من له سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا. أو مفهوم الحديث يعني الرجل الذي يملك النصاب ولم يضحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك الرجل ألا يصلي ويؤدي صلاة عيد الأضحى. فيا أيها الناس، عليكم أن تضحوا في سبيل الله، وعليكم أن تعطوا كل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، في الأيام الأخيرة هناك كثير من الرجال الذين يظنون إنفاق في سبيل الله ومعاونة الغرباء ومعاونة والتعاون المساكين عبادة، ولا شك أن هذا العمل محبوب لدى الله سبحانه وتعالى، وإنهم يتركون وإنهم يظنون هذا العمل يعني عون الفقراء، عون المساكين، عون المفلسين أفضل من إهراق الدم. هذا ليس بصحيح. إن إهراق الدم في هذا الشهر، يعني في شهر ذي الحجة، أفضل من كل عبادة. فلذلك يا أيها الناس، إنني اليوم أرسل إليكم هذه الرسالة المحمدية أن تضحوا، وليضحي كل صاحب نصاب في سبيل الله. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور